وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ گرامی قدر علماء و مشائخ کرام، سالکین گرامی قدر، حضرت شیخی و استاذی علامہ مولانا محمد حمید جان صاحب دامہ ظلہ، آپ کے فیضان صحبت کی برکت سے اور آپ کے ارشاد کی تعمیل میں چند گزارشات و معروضات الجامع الترمذی کے ابواب المناقب سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب اور سیدنا ابی عبداللہ الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل و مناقب پہ مبنی احادیث ہیں، اس کو محرم الحرام اور عاشوراء کی مناسبت سے پڑھنے کا ہم لوگ شرف حاصل کر رہے ہیں، اور حاضر ہیں مرکز رشد و عرفان آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سیفیہ فقیر آباد شریف میں۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوب ترین ہستیاں ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی محبت کو اپنی محبت فرمایا، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا شرف، اعزاز اور کرم یہ ہے، فرمایا اللہم انی احبہ فاحب من یحبہ، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، اور جو حسین سے محبت کرے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ یعنی محبتوں کا دروازہ کھولا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، اور اس میں یہ سبق ہے، یہ درس ہے، چونکہ ہم آستانہ طریقت اور خانقہ عالیہ پہ حاضر ہیں، اس میں ایک بڑا میسج ہے، اور ہمارے شیخ اور ہمارے مرشد مجدد عصر حاضر، مجدد طریقہ نقشبندیہ مجددیہ حضرت اخونزادہ سیف الرحمن پیر ارچی مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مستقل معمولات میں یہ دعا شامل تھی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین ونسألک حبک و حب من یحبک۔ یہ مسنون اور معصور دعا حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً اپنی ہر دعا میں فرماتے ہیں، مسنون دعا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے یہ سکھایا ہے کہ اللہ سے اللہ کی محبت مانگو۔ ایک ہے اللہ سے محبت کرنا، لیکن سنت یہ ہے کہ اللہ سے مانگا جائے،
اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، تو مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے محبت وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ اپنی محبت ڈالے۔ محبت ودیت کی جانے والی چیز ہے، اس لیے قرآن نے کہا قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے حبیب ان لوگوں سے کہو کہ میں تم سے اپنی اس دعوت کا، تبلیغ کا، ارشاد کا کوئی اجر و بدلہ طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے اہل قرابت سے محبت کرو۔ اور یہ اسی محبت کا فیضان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آل کو اپنے درود اور صلات میں شامل فرمایا۔ یہ بھی بہت بڑی دعوت اور پیغام ہے اگر کوئی اس پہ غور کرے، ورنہ رب کریم نے تو فرمایا صلو علیہ وسلم و تسلیما، میرے حبیب کریم علیہ السلام پہ صلات اور سلام بھیجو۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابہ نے پوچھا کیف نصلی علیک فی صلاتنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم اپنی نمازوں میں آپ پہ کیسے درود بھیجیں؟ تو فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تعلیم کیا فرمائی کہ جب درود بھیجنا ہو نماز میں میرے اوپر تو یہ کہو کہ اللہ تو درود بھیج اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سنیوں کے بڑے 4 اماموں میں سے ایک امام، وہ فرماتے ہیں اہل بیت، اے آل رسول، ہم تمہاری اس سے بڑی کوئی شان بیان نہیں کر سکتے کہ جب تک نماز میں تم پہ درود نہ بھیجیں ہماری نماز نہیں۔ سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک نماز سے باہر تو بڑی دور کی بات ہے، نماز کے اندر عین حالت عبادت میں اللہ کے پیاروں پہ درود بھیجنا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تو واجب ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ نماز ہوتی ہی نہیں جب تک محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ تو یہ دودمان رسالت کے چشم و چراغ ہیں، قرۃ العین رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، جانشین علی المرتضیٰ ہیں، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے بارے میں، اب یہ بھی کمال ہے، حسن حسین دونوں کو ملا دیں تو حسنین، یہ بھی غور طلب چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں بس 2 نقطوں کا فرق ہے، حسن میں 2 نقطے لگا دیں تو حسین ہے، حسین کے 2 نقطے ہٹا دیں تو حسن ہے۔ اور تثنیہ کی جو بار بار صیغہ اور ضمیر آئی ہے ان کو سبتین بھی کہا گیا، حسنین بھی سبتین بھی، دونوں نواسے اکٹھے، سیدین بھی، امامین بھی، الہمامین بھی۔ اور یہاں جو حدیث لائے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں قال رسول النبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں جو ہے آقا کریم علیہ السلام نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا، اور 8 جگہ امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں، ایک ہی حدیث سوچیں، اور خطبہ پڑھا اپنے نواسے کی شان میں خطیب الانبیاء نے،
اپنی گود میں بٹھایا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کر کے متوجہ فرما کے خطبہ دیا، ان ابن ھذا سید، اے لوگو یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، یصلح اللہ بہ بین الفئتین المسلمین، اللہ تبارک و تعالی میری امت کے دو مسلمان گروہوں میں اس کے ذریعے صلح کروائے۔ اس بشارت کی تعمیل بھی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ جب امت جنگ و جدل میں مبتلا تھی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر ایک طرف تھا، ایک طرف حضرت امام حسن مجتبی یعنی حضرت علی المرتضیٰ کا لشکر تھا، دونوں کو ملایا، صلح کروائی، فتنے سے، جنگ سے، فساد سے بچایا، اور وہ بچپن میں جو نانا نے بشارت ارشاد فرمائی تھی اس کی تعمیل فرمائی۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ پھر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا فلما فرغت من حاجتی قلت ما ھذا انت مشتمل علیہ فکشفہ فاذا حسن و حسین علی ورقین۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام، رات کا اندھیرا تھا تو میں آقا کریم علیہ السلام کے اسامہ بن زید بھی حضور علیہ السلام کے بڑے محبوب بستی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ یوں، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں چوم ماری، پورا بڑا کمبل لیا ہوا، اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے، اور جیسے کوئی چیز اس کے اندر ہو اور کوئی لے کے جا رہا ہو۔ تو کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چیز ہے جو آپ لے کر جا رہے ہیں اس انداز سے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے وہ جو یوں چادر مبارک لپیٹی ہوئی تھی یوں ہٹایا، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا اس میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، تو پھر فرمایا فقال ھذان ابنائی، پھر ان دونوں کے بارے میں ہیں نواسے۔ یہاں بخاری میں بھی امام حسن مجتبی کے لیے بھی ابنی کا لفظ ہے، اور یہاں پھر دونوں کے لیے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، وابنا ابنتی، میرے بھی بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اور اے اللہ اس سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت فرما۔ الحمدللہ تعالی اہل سنت و جماعت کو یہ شرف و اعزاز حاصل ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین نے یہ دونوں اعزاز و شرف ہمیں عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی محبت ہمیں نصیب فرمائی۔ پھر فرمایا حضرت ام المومنین سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین گریہ فرما رہی تھیں، رو رہی تھیں۔ کہتی ہیں میں نے پوچھا کہ اے مومنوں کی ماں، ما یبکی، کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے اور آپ گریہ کر رہی ہیں؟ قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانی فی المنام، فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، وعلی راسہ ولحیتہ التراب، آپ کے سر اقدس اور ریش مبارک میں گرد تھی، غبار تھا، مٹی تھی۔ فقلت ما لک یا رسول اللہ، قال شہدت قتل الحسین آنفا،
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ابھی ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، کربلا سے آ رہا ہوں۔ یہ بشارت پہلے ہی فرما دی گئی تھی۔ یہ جو مسجدوں میں ہمارے پڑھتے ہیں جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، بھائی اگر دھوکے سے بلایا گیا ہے تو یہ شان و عظمت کس بات کی ہے؟ دھوکہ انہوں نے فریب کیا، دغا بازی کی، بے وفائی کی، لیکن امام دھوکے میں نہیں تھے۔ کوفی لا یوفی تو ہے، لیکن ان کے نانا بچپن میں ہی بشارتیں دے چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم ابن رسول اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے آقا کریم علیہ السلام کی گود میں تھے، ایک طرح امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت جبریل امین آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ان دونوں میں سے ایک کو مانگتا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو دیکھا، ایک طرف اپنا نور نظر، ایک طرف بیٹی کا لخت جگر، ایک طرف ابراہیم ابن رسول اللہ اور ایک طرف حسین ابن علی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، میں اسے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اپنے بیٹے کو حضرت ابراہیم کو پیش کیا۔ یہ بچپن میں بشارتیں دی جا چکی تھیں، اور پھر یہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہی کی روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ان کو ایک مٹی کی شیشی دی تھی اور فرمایا تھا ام سلمہ جب یہ براؤن مٹی سرخ رنگ میں تبدیل ہو جائے، سرخ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا میرا نواسہ حسین شہید ہو گیا۔ سرداد نداد دست در دست یزید، عکا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ دونوں نواسے، ان کو آقا کریم علیہ السلام نے خود تربیت فرما کے تیار کیا تھا اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اس قربانی کے لیے۔ اس لیے علامہ نے کہا تھا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو یہ بشارتیں پہلے موجود ہیں، ان کو ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر فقال ان ابنی ھذا سید۔ یہی روایت بخاری شریف میں بھی ہے جو میں عرض کر رہا تھا، یہاں ترمذی شریف میں بھی امام ترمذی لائے ہیں۔ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، اپنے نواسے کو اپنی گود میں بٹھایا، اور نواسا بھی وہ ہے جو پیدائشی شبیہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی وسلم، شبیہ رسول ہیں۔ پیدا ہوتے ہی امام حسن مجتبیٰ سر سے لے کے ناف تک اپنے نانا جان کی تصویر ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناف سے لے کے پاؤں تک۔ تو اس میں روایت میں ہے کہ گود میں بٹھا کے اپنے نواسے کو آقا کریم علیہ السلام کبھی مجمع کو دیکھتے، کبھی نواسے کو دیکھتے، اور پھر یہ الفاظ ارشاد میں ان ابنی ھذا سید یصلح اللہ علی یدیہ بین فئتین، اور دوسری روایت میں ہے بین فئتین من المسلمین۔ یہاں تو فرمایا لوگوں میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے، اور سید کیا کرتا ہے؟ یصلح اللہ علی یدیہ بین فئتین، سید بچھڑے ہوں کو ملاتا ہے، کٹے ہوں کو جوڑتا ہے، بچھڑے ہوں کو ملاتا ہے۔ یہ امام حسن مجتبیٰ نے کیا۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ
حضرت ابی بریدہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت لائے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا اذ جاء الحسن والحسین، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ممبر پہ، تو امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ آ رہے ہیں، علیہما قمیصان احمران یمشیان و یعصران، سرخ رنگ کے کپڑے قمیضیں کھلے پہنے ہوئے ہیں کرتے، اور دونوں لڑکھڑاتے ہوئے ممبر رسول اپنے نانا کی طرف آ رہے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الممبر فحملہما ووضعہما بین یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور دونوں کو اٹھایا اور ان کو لے کے اپنے سامنے بٹھا کے بیٹھ گئے، ممبر ادھر رہ گیا، دونوں کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور فرمایا ثم قال صدق اللہ صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ یہ الفاظ لوگ نہیں پڑھتے ہیں نا، جب پوری حدیث پڑھیں گے آپ، جیسے آج ترمذی شریف ہمارے سامنے ہے جو طریقہ ہے مشائخ کا، تو پھر آپ تک پوری بات پہنچے۔ اصل میسج اس میں کیا ہے کہ بیٹا اولاد اگر حسنین کریمین بھی ہوں تو فرمایا اللہ نے سچ فرمایا کہ تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ نظر تو الی ہذین الصبیین یمشیان و یوسران فلم اصبر حتی قطعت حدیثی ورفعتہما، دیکھو کتنی بڑی آزمائش ہے، اولاد کے میری جیسی ہستی ممبر پہ خطبہ دے رہی ہو اور اولاد لڑکھڑا کے چلی آ رہی ہو تو خطبہ چھوٹ جاتا ہے، اور فرمایا میں نے گفتگو چھوڑ دی، جو بات کر رہا تھا وہ رہ گئی، اور میں ان کی طرف بڑھ گیا اور ان کو یعنی مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے گفتگو چھوڑ کے ان کو اٹھا لیا۔ اسی طرح یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ حسین سبط من الاسباط، حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے سبط، الزکی، الرشید، المبارک، یہ سب آپ کے القاب ہیں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ھذا حدیث حسن، ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ پھر حضرت ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان الحسن ابن علی یشبہ، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، لوگوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ جو ہیں یہ بالکل اپنے نانا کی شبیہ ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے مشابہ ہیں، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ان سے بھی یہ احادیث مروی ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ گلی میں نکلے، خلافت کا خطبہ دینے کے بعد مسجد نبوی شریف سے نکلے تو گلی میں امام حسن مجتبیٰ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نواسۂ رسول کو اٹھایا اور اسی طرح اپنے کندھے پہ بٹھایا جیسے ان کے نانا بٹھایا کرتے تھے۔ یعنی یہ سنت بھی خلیفہ رسول نے ادا کی، اور حضرت علی المرتضیٰ دیکھ رہے تھے تو آپ نے ادھر دیکھ کے فرمایا حسن لوگوں کے بچے اپنے باپ کے مشابہ ہوتے ہیں، لیکن تیری کیا شان ہے کہ تو اپنے نانا کے مشابہ، اپنے نانا کی شبیہ ہے۔ اور حضرت علی دیکھ کر اس بات کو مسکرا رہے تھے۔ پھر حفصہ بنت سیرین وہ کہتی ہیں قالت حدثنی انس بن مالک، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ میں ابن زیاد کے دربار میں تھا، فجیء براس الحسین وجعل یقول بقدیب فی انفہ ویقول ما رأیت مثل ھذا حسنا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ابن زیاد کے دربار میں اس وقت تھا جب امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور لایا گیا، تو میں نے دیکھا کہ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور وہ آپ کے بینی ناک مبارک کو اس کے ساتھ چھیڑ رہا تھا اور ساتھ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس سے زیادہ حسین شخص نہیں دیکھا۔ تو کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا، تو میں نے کہا ابن زیاد تمہیں معلوم نہیں، انہ کان من اشبہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشبیہ ہے، آپ کی تصویر ہے، یہ خوبصورت کیوں نہ ہو، حسین کیوں نہ ہو۔ تو یہ دونوں شہزادے اللہ نے ان کو یہ شان دی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس۔ امام حسن مجتبیٰ یہ مشابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناف سے لے کر سر تک۔ والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک، ھذا حدیث حسن غریب۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ناف سے لے کر نچلے حصے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشبیہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عن البراء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، براء بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابصر حسنا و حسینا، امام حسن حسین رضی اللہ عنہما کو دیکھا اور فرمایا فقال اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ یعنی مسلمان شرعاً معمور ہے ان ہستیوں کے ساتھ محبت پر۔ پھر اگلی روایت لائے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واضع الحسن ابن علی علی عاتقہ، میں نے دیکھا امام حسن مجتبیٰ کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے شانہ مبارک پہ، کندھے مبارک پہ اٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے۔ یہ بھی ادا تھی، ایک یہ بھی انداز تھا، یعنی ایک بات کو کئی طرح کئی انداز سے کیا اور فرمایا وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ اور پھر وہ مشہور روایت بھی امام ترمذی لائے، عن عمر بن ابی سلمہ ربیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سلمہ کے صاحبزادے عمر وہ روایت کرتے ہیں جو ام سلمہ کے بیٹے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ربیب ہیں۔ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کا تعارف تذکرہ کم ہے، جن کو ربائب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ وہ امہات المومنین جن کے پہلے بچے تھے، جب آقا کریم علیہ السلام کی زوجیت اور حرم نبوی میں آئیں تو ان بچوں کو بھی کفالت نبوی نصیب ہو۔ ان کا ذکر اور تعارف اور تذکرہ بہت کم ہے، ان بچوں کا، بیٹیوں کا، خواتین کا، مردوں کا جنہیں یہ شرف اعزاز تھا۔ اپنی ماں کے ساتھ آئے تھے اور جب ماں حرم نبوی کی زینت بنی تو وہ بھی ساتھ آقا کریم علیہ السلام کے سایہ کرم میں آ گئے۔ ان میں یہ عمر بن ابی سلمہ جو راوی حدیث ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں قال نزلت هذه الآية على النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما، یہ آیت کریمہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں نازل ہوئی تھی۔
جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اہل بیت نبوی، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ہر ناپاکی سے پاک کر دے، ہر ناپاکی کو تم سے دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اعلیٰ ترین اور آخری درجے کی پاکی اور طہارت عطا فرمائے۔ قالت ام سلمۃ وَأَنَا مَعَهُمْ یا رسول اللہ، جب یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہ آیت کریمہ اتری، اور فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ وحسنا وحسینا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو بلوایا، فحل لهم بکسائن وعلی خلف ظہری، ان کو اپنی چادر مبارک کے اندر لپیٹ لیا، حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، فجل لهم بکسائن، پھر اپنی چادر مبارک ایسے سایہ فرما دیا، اس کے اندر ان کو لے لیا، ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ ان سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں اعلیٰ ترین طہارت اور پاکیزگی عطا فرما دے۔ یہ جب منظر دیکھا تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا حضور میں بھی ان کے ساتھ ہوں، یعنی وہ کیفیت ایسی تھی، پیار کی ایسی شدت کی کیفیت تھی کہ ام المومنین جو خود اہل بیت کی اصل و جڑ ہیں، قرآن پاک میں یہ آیات کا اصل مخاطب امہات المومنین ہیں، اس کا اگر سیاق و سباق دیکھیں تو جب یہ منظر دیکھا تو ان کا حضور میں بھی ہوں، فرمایا قال انتی علی مکانک وانتی الی خیر، فرمایا تم تو اپنے مقام پہ پہلے ہی موجود ہو، تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور تم خیر اور بھلائی پہ ہو۔ اس میں بعض ہمارے آئمہ لکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے امہات المومنین جو اصل اہل بیت ہیں، وہ کیا ہیں؟ ام کا مطلب ہی جڑ ہے، اصل ماں کو ام اس لیے کہتے ہیں، وہ جڑ ہے خاندان کی، فیملی اسی سے شروع ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اصل اہل بیت امہات المومنین ہیں۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان چاروں ہستیوں کو بھی اہل بیت میں شامل فرمایا، یہ شامل اہل بیت ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو داخل اہل بیت ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو لاحق اہل بیت ہیں، وہ سادات نہیں ہیں، اولاد نہیں ہیں، آل نہیں ہیں، جیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، ان کو خود آقا کریم علیہ السلام نے ملحق فرمایا ہے اپنے اہل بیت سے، وہ لاحق اہل بیت ہیں، سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت سے۔ اسی طرح زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض وعطرتی اہل بیتی، فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے، یعنی کتاب اللہ ایک دوسرے سے بڑی ہے، اعظم احدہما اعظم من الآخر، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی شان اہل بیت سے زیادہ ہے، اسی حدیث میں فرما دیا۔ جی حضرت مولانا صاحب یہ ٹھیک ہے نا، قرآن اور اہل بیت دونوں، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض۔ بعض لوگ ہمارے جاہل نقیب محفلوں میں ایسا انداز اختیار کرتے ہیں، معاذ اللہ کہ مبالغے میں بڑی سخت بے ادبیاں کر جاتے ہیں،
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور قرآن پاک کو بھی پیچھے، اور اہل بیت اطہار کی شان دیکھیے یہاں کیا فرمائی گئی ہے۔ فرمایا اللہ کی کتاب قرآن حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ آسمان سے اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے۔ جو قرآن ہے یہ آسمان سے اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے۔ وَإِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے حوض کوثر پہ اکٹھے آئیں گے۔ فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِ فِيهِمَا، تو میرے بعد دیکھنا تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور پھر آخری حدیث ترمذی شریف میں جو لائے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ واحبونی بحب اللہ واحب اہل بیتی بحبی، فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں روزی اور رزق دیتا ہے، اس کی نعمتوں کی وجہ سے اپنی نعمتیں تمہیں عطا کرتا ہے اور ان نعمتوں میں سے رزق ہے، اس لیے اس سے محبت کرو۔ جو تمہیں لنگر دے ریزن اور سبب اور علت دیکھو کیا ہے، جس کے دسترخوان سے ایک لقمہ کھایا اس کی محبت لازم ہو جاتی ہے، اور جو باطنی لنگر دے، یہاں وجہ یہ فرمائی گئی، حالانکہ یہ نہیں کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں بنائے، رب ہے زمین و نہیں، فرمایا لما یغزوکم، تمہیں رزق دیتا ہے، جو رزق دے اس کی محبت لازم ہے، اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی چاہیے۔ وَحِبُّونِ بِحُبِّ اللَّهِ، اور میرے ساتھ محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ وَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِ بِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ ابن زیاد کا پھر جو حشر ہوا ہے ماشاءاللہ۔ دوسری روایت بھی لائے امام ترمذی رحمہ اللہ، اللہ اکبر اللہ، ان بطش ربک لشدید، جب نواسہ رسول کے ساتھ یہ سلوک کیا اس ابن زیاد بدبخت نے، ملعون نے، تو پھر امام ترمذی رحمہ فرماتے ہیں پھر اس کا دیکھو کیا حشر ہوا۔ پھر ایک وقت میں عبید اللہ ابن زیاد، اس کا سر اسی طرح کٹ کے تشت میں رکھ کے کٹا ہوا سر وہ پیش کیا گیا، اور وہاں کہتے ہیں جب اس کا سر پڑا ہوا تھا قد جاءت فاذا حیۃ، تو ایک سانپ اژدہا خوفناک وہ ظاہر ہوا اور آ کے اس کے اسی ناک کے ذریعے اس کے اندر سر میں داخل ہو، فمکثت ہنیۃ ثم خرجت الیہ وہم یقولون قد جاءت قد جاءت فاذا حیۃ، لوگ خوف زدہ ہو کے بھاگ گئے کہ سانپ آ گیا سانپ آ گیا، اور وہ اس کے ناک کے سوراخوں سے اس کے سر کے اندر داخل، فذهبت حتى تغیبت، اب وہ گیا ہے تو غائب ہو گیا، پھر نکلا نہیں۔ ثم قالوا قد جاءت ففعلت ذلك مرتين او ثلاث، یہ انجام ہوا ان بدبختوں کا، ان ظالموں کا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان محبوبوں کو ایذا پہنچائی، بے ادبیاں کی، گستاخیاں کی، ہر ایک کا الگ الگ انجام ہے۔ اس میں یزید بھی ہے، شمر بھی ہے، ابن زیاد بھی، جتنے سارے لوگ اس میں اس شقاوت اور اس بدبختی کے مرتکب تھے، دنیا ہی میں اللہ نے، آخرت کا تو عذاب ہے، دنیا ہی میں ان کو عبرت کی تصویر بنا دیا تھا، اور لوگ خوف زدہ ہو گئے ان کا انجام دیکھ کر۔ یہ جو ابھی منظر امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اس طرح کے واقعات ان لوگوں کے ساتھ پیش آئے، اور یہ دنیا ہی میں بدبختی کا اور عبرت کا نشان بنا دیے گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت پر استقامت عطا فرمائے، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار
اللهم انزل علينا الرحمة والبركة والمغفرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمرشدنا ولأحبابنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قولہی ما کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.